عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ احسان فرمایا ہے کہ ہمیں بہت ساری رسوائی سے بچا لیا۔ اگر اللہ چاہے تو وہ جب چاہے جسے چاہے اسے رسوا کرے، جس کو چاہتا ہے اس کو رسوا کر دیتا ہے، لیکن اگر اس نے آپ کو یا ہم کو رسوائی سے بچایا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کسی کی رسوائی کا سبب نہ بنیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج یہ پروگرام کس چیز کا ہے؟ سالانہ پروگرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسوائی سے بچایا ہے کہ نہیں؟ ایک انسان اپنی زندگی میں کوئی بھی عمل کرے، کچھ بھی کرے، ساری زندگی خرافات کرتا ہے، ساری زندگی اس کے دل میں حسد فقر پلتا رہتا، برائی کا کام کرتا ہے، سرکاری آواز لیکن اس نے جو کام کیا ہے نا اس کا دل جانتا ہے، وہ خود جانتا ہے کہ میں کتنا خلیز ہوں اور میں کتنا برا ہوں، اس کا اندازہ۔ اگر اللہ چاہے تو اس کا یہ عیب ہے، وہ جتنا نیک بنتا ہے، جتنا پرہیزگار ظاہر ہوتا ہے، اللہ چاہے تو اس کی عزت کی چادر دیکھنے لگے لوگ، اسے سمجھ میں آئے کہ یہ میرے ساتھ بولو اللہ یہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے ایسا کیا نہیں۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ کسی دوسرے کا عیب نہ کرے، اس کی عزت کی جو چادر ہے اسے نہ کھینچے، اس لیے نہ کھینچے کہ اگر اس نے کوئی کام چھپا بھی کیا ہے، کوئی گناہ اس کا ہوا ہے، تو یہ تو دارالاسلام بھی ہے، اس کے اور اس کے بندے کے بیچ کا معاملہ ہے، وہ اللہ اسے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ہاں جب کوئی اعلانیہ گناہ کرے، گناہ پاک میں ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں، اس لیے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی کہ ہم کسی کی عزت نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو سب سے آخر میں اس لیے بھیجا، ساری امتوں کے قصے اس امت کے سامنے، لیکن کس امت کا قصہ کسی امت کے سامنے نہیں ہے۔ ان کا کچا چہرہ ہمارے سامنے ہے، بیان کرتے ہیں کہ کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی کو آواز میں ہلاک کیا، کسی کو پانی میں، کسی کو ٹورنیڈو طوفان میں،
کسی کو زمین نہیں ملی، لیکن اللہ نے انہیں اپنے محبوب کی امت بنایا اور اس کا کرم فرمایا تمہارے قصے کسی کے سامنے نہ رکھے، تمہیں سب سے آخر میں بھیجا کہ تمہارے قصے کسی کے سامنے نہیں۔ عبرت ہمیں لینا ہے پچھلوں سے، ہمیں سیکھنا ہے ان سے کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ پچھلی امت میں ذرا سی بات پر جو ان کے لیے ذرا سی تھی وہ اسے ذرا سی سمجھتے تھے، لیکن اس کے اوپر انہیں عذاب آیا، پکڑ لیا جاتا تھا، غیبت کرے، چغلی کرے، جھوٹ بولے، چیزوں پہ عذاب آ جاتا، کوئی بدکاری کرے، اگر کوئی بدکاری کر لے تو اس کی سزا کیا تھی؟ پچھلی امت میں بھی وہی، اس کا سر کاٹ دیا تھا۔ پتہ کیسے چلتا تھا؟ یہ علماء بیٹھے، آپ ان سے پوچھیں، اس کے دروازے میں قدرت کے قلم سے لکھ دیا جاتا تھا کہ فلاں ابن فلاں نے یہ کام کیا۔ کوئی گناہ کر لے اس کے دروازے میں لکھ جاتا تھا قدرت کے قلم سے کہ فلاں ابن فلاں نے یہ حرکت کی ہے، اس کا سر قلم کرنے کا۔ اس لیے نہیں ہے کہ یہ امت کو اللہ نے اس امت کو اتنا میچور بنایا ہے، اتنا دماغ عطا فرمایا ہے کہ انہیں پچھلوں سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ بچہ جب فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ہوتا ہے، سیکنڈ میں، پہلی کلاس میں، دوسری کلاس میں، ماسٹر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مرغا بناتے ہیں۔ پانچویں چوتھی میں ہوگا، بڑی پٹائی ہوگی، اب تو نہیں ہوتی، پچھلے ہم لوگ کے زمانے میں بڑی پٹائی ہوتی۔ لیکن وہی بچہ جب گریجویشن کرنے لگے گا، کالج میں چلا جائے گا، اسے مارا نہیں جائے گا، مارا جائے مرغا بنائے گا نہیں، اس کی سزا کیا ہے؟ اسے کہا جائے گا کلاس سے باہر، کلاس سے باہر، اس کی سزا ہے کہ نہیں؟ اگر اس کو مرغا بنایا جائے، اس کو مارا جائے تو اس کے شاید شان سزا نہیں ہے، اور اگر ان چھوٹے بچوں کو کلاس سے باہر کیا جائے، ان بچوں کو مذہب پڑھا جائے گا، ٹھیک بات ہے، روز غلطی کرو، کلاس سے باہر کے لیے یہ سزا بہتر ہے۔ تو اتنی امتیں آئی ہیں، ان کا جو بھی لیول تھا، میں ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس امت کا منصب یہ نہیں ہے کہ اس کو ایک ایسی سزا دی ہے، کیونکہ یہ فل میچور ہے۔ اللہ نے تمہیں باقاعدہ تاریخ کی روشنی میں پیدا کیا ہے، تمہارے پاس ایک تاریخی سلسلہ ہے، تم دیکھتے کیوں نہیں پچھلے امتوں کو، ان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ اس سے عبرت حاصل کرو، اور عبرت حاصل کر کے ایسا کوئی کام مت کرو کہ تمہیں کلاس سے باہر کر دے۔ حدیث پاک میں ایک باب ہوتا ہے جس میں صرف وہی احادیث لکھی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ کیا ہے؟ کلاس سے باہر، آؤٹ آف کلاس، چلے جاؤ باہر۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ حضور کسی کو کہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی میرے والوں میں سے نہیں ہے وہ، اس سے بڑی سزا اس کے لیے کچھ ہو نہیں سکتی، سب سے بڑی سزا۔ اس لیے پچھلی امت سے آپ عبرت حاصل کہ ہمیں جو میچور ہوتا ہے، جس کو تھوڑا بھی دماغ ہے، وہ چاہیے پچھلوں سے سبق حاصل کہ یہ ہو سکتا ہے تو ہم اس سے بچنے کا۔ کوئی دریا کے کنارے گھر بنائے، دریا بڑھا، دریا نے اس کا گھر غرق کر دیا، اور جب وہ دوبارہ گھر بنائے گا اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ دریا کہاں تک بڑھ سکتا ہے، یا میرے گھر کی بنیاد کتنی مضبوط ہونی چاہیے، اور اگر وہ بغیر اس گمان کے اس میں کروڑوں روپے جھونک دے تو بتاؤ اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ اس لیے آپ خوشبو سے عبرت لیجیے۔ حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں لطیفہ لکھا ہے، پہلے شیر اکیلے شکار نہیں کرتا تھا، شیر کے ساتھ بھیڑیا ہوتا تھا اور لومڑی آج بھی اس کے ساتھ شکار کرتا ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں اینیملز
پیتھولوجی کے بارے میں تھوڑا بہت آپ کو پتہ ہے کہ ہر جانور کے شکار کا سسٹم الگ ہے. شیر کا سسٹم یہ ہے کہ وہ لومڑی کی ساٹھ گاٹھ سے شکار کرتا ہے بار بار. تو پہلے شیر بھیڑیا اور لومڑی شکار کر کے لے آئے, لا کر کے اس نے بھیڑیے سے پوچھا کہ آج ہم نے 3 جانور پکڑے ہیں, تو بتاؤ اسے کیسے تقسیم کیا جائے, کیسے بانٹا جائے. اس نے کہا حضور اس میں سوچنے والی کیا بات ہے, یہ بھینس جو ہے وہ آپ کی ہے, یہ گدھا میرا ہے, یہ خرگوش جو ہے وہ لومڑی کا ہے. تو شیر کو بڑا غصہ ہے. اس نے کہا کہ یہ کہا کہ آج کے بعد سے میرے ساتھ شکار نہیں, بھاگ جا میرے یہاں سے. بھگا دیا. آج تک بھیڑیے کی شیر بھی بنتی نہیں, بھگا دیا اس کو. اس کے بعد اس نے لومڑی سے پوچھا, کہنے لگا لومڑی تو بتا اس کو کیسے تقسیم کیا جائے. لومڑی نے کہا حضور اس میں سوچنے والی کیا بات ہے, یہ جو خرگوش ہے یہ آپ کا بریک فاسٹ ہے, یہ جو گدھا ہے یہ آپ کا لنچ ہے, دوپہر کا کھانا ظہرانہ ہے, اور یہ جو بھینس ہے یہ آپ کا عشائیہ ہے, رات کا کھانا ہے, ڈنر ہے. بڑا خوش ہوا, کہنے لگا واہ تو نے کیا تقسیم کی ہے, کیا تقسیم کی تو نے, تیری تقسیم میں مجھے دماغ ملا کہ اگر شیر کے ساتھ رہنا ہے تو شیر کے مزاج کی رعایت دینی ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تمثیل کے لیے, بتا یہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اپنے پچھلوں سے عبرت نہیں لیتا تو وہ اپنی جگہ پہ کھڑا نہیں رہ سکتا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا منصب, تمہارا پاور, تمہارا رتبہ, تمہارا وقار سلامت رہے اور تم امت محمدی میں بنے رہو تو تمہیں پچھلوں سے عبرت لینا ہوگا. یہ تمہارا منصب نہیں ہے, رکھنے کی کوشش کرو, ایک دوسروں سے محبت کرو. اور اگر یہ محبت تمہارے دل میں نہیں ہے, اس محبت کا عنصر تمہارے دل میں موجود نہیں ہے, تو یہ یاد رکھنا کہ ایمان کامل نہیں ہے. اس لیے کہ جس کے دل میں ایمان کامل ہوتا ہے اسے اللہ کے بندوں سے محبت ہو جاتی ہے. میرے آقا تو جانوروں سے محبت فرماتے نہیں فرماتے, انسان ہو کر ایک دوسرے سے محبت نہ کرے, ایک دوسرے سے پیار نہ کرے, ایک دوسرے قبر کھودتا رہے یہ کیسے ختم ہو جائے, یہ پڑوسی میرا کیسے اس کو نقصان ہو جائے, یہ مت. ایک دوسرے کو اچھا فائدہ پہنچائے, محبت سے ہم کو رسوا نہیں کیا تو ہم بھی کسی کو رسوا نہ کریں. یہ سالانے کا فاتحہ ہے. کتنے لوگ ایسے دنیا سے چلے گئے, ان کے اعمال کیا تھے وہی جانتے ہیں. اللہ چاہتا تو مرنے کے بعد ایک لسٹ جاری کر دیتا کہ اس کے اندر یہ خرابی تھی, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے کہا کہ میرے بندے کو چادر پہ لپیٹ دو اور قبر میں ڈال دو, یہ میرا اس کا معاملہ میں دیکھوں گا کہ اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا. میرے ماں فرما مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کفن ڈھک دو, منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. اس لیے آپ اتنی بڑھ گئی ہے. کئی ایسے گاؤں تھے میں اب نہیں جا پاتا یا بہت کم جانا ہوتا ہے میرا. میں گیا زمانے کے بعد وہاں تو پتہ چلا کہ صاحب گاؤں میں تو 3 ہو گئے. میں خدا کی قسم ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں, میں نے ابھی اپنے اکابرین کی زندگی دیکھی ہے, میں نے دیکھا ان کے کام کرنے کا طریقہ کیا تھا. حضور نہال ملت کی زندگی بھی دیکھی, حضور صوفیہ ملت کی زندگی بھی دیکھی. خدا کی قسم یہ حال نہیں تھا. اس لیے اگر تمہیں کوئی دو کرتا ہے, تمہیں کوئی بانٹتا ہے, تمہاری کوئی جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے, تو خدا کی قسم وہ امت کا کام نہیں کر رہا, امت کو نقصان پہنچا رہا. ایک ہو جائے, ایک ہو کر ہر انسان کا مزاج الگ ہے. اس کا یہ پوری نظر ہے, اس کا مزاج الگ, فلاں کا الگ ہے, فلاں کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک دوسرے سے چڑھ جائیں, لڑ جائیں کہ تمہارا یہ کیا ہمارا الگ. نہ امت کا کام کرنا, مل کے کام کرنا, محبت کے ساتھ کام کرنا, ایک دوسرے سے باہمی تعلق اچھا ہو. ٹھیک ہے کوئی خاندانی لڑائی ہے, کوئی رشتہ داری لڑائی ہے, تو رشتہ داری اپنی جگہ, خاندانی لڑائی اپنی جگہ, لیکن جب دین کا کام ہو تو تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم امت محمدی ہیں, ثابت کرنا ہوگا. اور اگر نہیں کرو گے, یہ سب پنجیے اور بے وقوف اور جاہل لوگوں کے چکر میں رہو گے جو آپس میں لڑاتے پھرتے ہیں, تو ایک دن ایسا آئے گا
جب عالمی مصیبت تمہارے اوپر آئے گی اس وقت چاروں ناچار تمہیں ایک ہونا پڑا. دیکھو فلسطین کے اندر دیکھو کیا ان کی خاندانی لڑائیاں نہیں تھی. میں جانتا ہوں فلسطین میں بیت المقدس میں رہنے والوں کے قبائل میں کتنی لڑائی میں جانتا ہوں. لیکن آج ان کے اوپر جو مصیبت ہے, جو پریشانیاں ان کے اوپر ہیں, اللہ ان پر رحم فرمائے. بہنیں بیوہ ہو رہی, سماج اجڑ رہا ہے, بچے یتیم ہو رہے ہیں, کسی کا ہاتھ کٹا ہے, کسی کا پیر کٹا ہے. آج ان کے پاس جو مصیبت ہے وہ خاندانی لڑائی بھول گئے رشتہ داریوں کی لڑائیاں. اے امت مسلمہ, تمہیں دین کا کام کرنا ہے ایک ہو کر. اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تم اللہ کی بارگاہ میں ایک ہو کر اس کی جناب میں عرض کرو, میرے مالک تو نے ہمیں امت بنایا ہے, ہم امت بن کے رہیں گے. ہم کسی اہل خیرے, لتو خیرے, چاپلوس, بے حیا, بے غیرت مولوی کے کہنے پر آ کر الگ نہیں ہوں گے. اتفاق کے ساتھ کے باتیں ہیں, جس کا جی چاہے قبول, جس کا جی نہ چاہے نہ قبول کرے. ہمارا کام کہنا ہے, سننا آپ کا کام ہے, عمل کرنا آپ کا کام ہے. میرے آقا نے امت کو ایک بنایا. اگر عقیدے کی دینا, ہاں کسی کا عقیدہ خراب ہے, کوئی بے حیا ہے, کوئی نبی کے بارے میں غلط بات کہے تو اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے, اس سے کیسے سمجھوتا ہو سکتا ہے. لیکن دین کی بات پر, دین کے معاملات ہر انسان کے کام کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے, الگ طریقہ ہوتا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ آپس میں لڑنے کے بجائے ایک ہو کر کے کام. عبرت لیجیے پچھلے خرابیاں. کنجو ایک بڑا پسندیدہ میرا کام ہے, بہت دنوں سے آتا ہوں یہاں, آج تو نہیں آیا, بہت آتا ہوں پہلے سے. تو میں نے یہ بات اس لیے آپ سے کہہ دی کہ آپ کے ہاتھ میں خرافات زیادہ ایسے بہت پہلے جاتا تھا بچپن میں, اب نہیں جا سکا اسے لاتے. بعد میں گیا, بہت اچھا پیارا گاؤں, اکثر ایک ساتھ مل کے رہتے تھے. سنجا میں نے کہا تو لوگ کہا کہ حضرت آج جو ہے وہ 7 سال کے بعد, 6 سال کے بعد اتنے لوگ آپ کے جلسے میں آئے, ورنہ یہاں لوگ جلسے میں آتے نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگے کہ سب نے الگ الگ اپنا گروپ بنایا ہے, سب اپنا اپنا جلسہ کراتے ہیں پروگرام. آپ آئے ہیں تو یہ لوگ ورنہ کوئی نہیں آتا, سب الگ الگ گروپ ہے. اور جس کا میں رکا ہوا تھا تو ان کے یہاں بہت سے لوگ ملنے آئے تو باہر ملنے آئے, باہر ملیں گے. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا بات ہے, آپ آپ کسی کی بھی چیزوں کو, اس کی بات کو, اس کو جو ہے وہ ظاہر کر کے اس کی رسوائی کا سبب مت کریں. ایک رہیے, اتفاق کے ساتھ رہیے, اتحاد کے ساتھ رہیے. اگر آپ ایک رہیں گے تو خدا کی قسم آپ ایک بڑی طاقت بن گئے. آپ دین کا کام کرنے کے لیے معاملت میں دین کی آپ کھڑے ہو سکتے, آپ منتشر ہو جائیں. اور میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا آپ کسی سے خاندانی لڑائی, رشتہ داری لڑائی, وہ آپ اپنی جگہ رکھیے, لیکن دین کے معاملے میں آپ ایک ہو. بولیے انشاءاللہ کبھی اختلاف نہ کریں, نہ اتفاقیوں کا شکار نہ ہو. آپ کے پیر میں یہاں تو زیادہ تر لوگ صوفی ملت کے مرید ہیں, بڑی محنت کی اس مرد حق نہیں کی محنت, ساری زندگی محنت کی. میری چاپلوسی کی عادت نہیں, میں ان کی زندگی میں بھی ان کے سامنے بیٹھتا تھا, جس بات سے مجھے اختلاف ہوتا تھا میں ان کے سامنے کہتا تھا صوفی ملت. ایسا نہیں, میرے گھر میں خانقاہ چنار شریف میں اگر کوئی شخص اندر جاتا تھا تو وہ صوفی ملت کہ میری دادی کے قدموں کا بوسہ دیتے تھے وہ اندر, صوفی ملت. اس کے گواہ موجود ہیں, تو وہ ان کو بیٹا مانتے تھے, وہ اندر جاتے تھے. لیکن ان سے بھی مجھے کوئی اختلاف ہوتا تو میں حضرت کے سامنے کہتا تھا اس سے مجھے یہ بات ہے. چاپلوسی ساری زندگی نہیں کی اور ابھی بھی چاپلوسی نہیں کرتا, لیکن خدا کی قسم میں نے ان کی خدمت دیکھی. بیمار تھے, پریشان تھے, ہزاروں جو ہے وہ ان کے 10 آپریشن ہوئے, کچھ ہوا, لیکن رات ہو 2:30 بجا ہو, 3 بجا ہو, ٹھنڈی ہو, گرمی ہو, برسات ہو, مریدوں کے بلانے پر وہ مرد حق حاضر ہوئے اور انہوں نے اس علاقے کے اندر بڑا کام کیا. جب ان کے مریدوں کے اندر میں انتشار دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا اللہ خدا کے لیے اگر تمہیں کسی کی محبت نہیں ہے تو کم سے کم اپنے دین کی محبت کو یاد رکھو کہ تمہیں آپس میں اختلاف نہیں نہ کرو. بڑی محنت ہے.
تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف یہ لوگ ہیں وہ اپنے خاندان کا شجرہ بیان کرتے ہیں. نہیں، میرے خاندان کا نہیں. جو کام کرے گا اس کی خدمت بیان کی جائے گی. کام کیا ہے صوفیہ ملت نے تو آپ کو ان کی خدمات یاد رکھیں. اور کتنے مبلغین آئیں گے میرے بعد، میرا بھی نام لینے والا کوئی ہوگا کہ بڑا کام کیا انہوں نے. تو مبلغین آتے جاتے رہیں گے، لیکن آپ کو ان سے عبرت لینا ہے، ان سے جو ہے وہ بات حاصل کرنی، نصیحت حاصل کرنی ہے، اور ان سے آپ کو یہ حاصل کرنا ہے کہ ہم اتفاق کے ساتھ رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں. یہ کشیدگی کا ماحول ہے، اتنا زیادہ عدم برداشت کا ماحول ہے کہ کوئی کسی کی بات برداشت نہیں کرتا. بیٹے ماں کی بات برداشت نہیں کرتے، بچے باپ کی بات برداشت نہیں کر رہے، مرید پیر کی بات برداشت نہیں کر رہے. اس لیے تھوڑا سا برداشت کا مادہ پیدا ہے. صبر، تحمل، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، اہم ہیں. یاد رکھیے قدرت کی غیرت کی ڈائری بہت سخت ہے. وہ کس وقت کس نیک کی کیا بات نکلے کوئی پتہ نہیں. اس لیے ہمیشہ زبان کھولتے ہوئے، کسی کے بارے میں بولتے ہوئے، کسی کی خدمت کا انکار کرتے ہوئے توجہ سے کام لیجیے، خیال سے کام لیجیے. اس کی غیرت کی ڈائری پر ایک بار چڑھ جاتی ہے، اس کی جو نامہ اعمال کی ڈائری ہے اس سے زیادہ خطرناک غیرت کی ڈائری ہے. میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ ہمیشہ خیال رکھیں اپنے ذوق میں، اپنے جذبے میں، اپنے غصے میں کبھی بھی کوئی ایسا جملہ مت نکالیے، کسی سے ایسے لڑ مت جائیے کہ آپ کے لیے مصیبت کی بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ اللہ سے کیا کہا؟ رب ارنی، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو کیا جواب آیا؟ انظر الی الجبل، جبل کی طرف دیکھا. کہا نا کہ اگر یہ جبل، یہ پہاڑ باقی رہ گیا، قائم رہے گا تو مجھے دیکھے گا. تو ادھر دیکھ پہاڑ کی طرف. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے پہاڑ کی طرف دیکھ. کیوں؟ حضرت امام رازی نے لکھا ہے 32 جلدوں کی ان کی تفسیر کبیر، انہوں نے لکھا، کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان سے کہا تھا، موسیٰ، اس زمانے میں وہ پیدا ہوئے اس زمانے میں فرعونی اولاد نبیہ کو مارتے تھے، بچوں کو زندہ نہیں رکھتے، کوئی بچہ پیدا ہو اسے مار دیتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں پالا نہیں، ادھر ہی پلے، لیکن ماں تھی تو ان کو لگتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھوں کچھ دیر بیٹھ. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، موسیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں. تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ ماں، میرے پاس ایسا ٹائم تو نہیں ہے اور یہ ماحول، میں اس پہاڑ سے آتا جاتا ہوں، ادھر سے میں آتا جاتا ہوں تو تو ادھر دیکھ لیا. یہ حضرت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں انہوں نے بیعت کی ماں حضرت وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کے امام راضی لکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ادھر دیکھ لیا. بہت کام تھے ان کے پاس، کار نبوت کی بڑی ذمہ داریاں تھیں، لیکن قدرت کی غیرت کی ڈائری میں یہ بات نوٹ ہو گئی. تو جس دن حضرت موسیٰ نے کہا رب ارنی، تو آواز آئی ادھر ترانی، دیکھ نہیں سکتا. تو نے ماں سے کہا تھا کہ مجھے دیکھنا ہے تو پہاڑ کی طرف دیکھ، تو موسیٰ تجھے بھی مجھے دیکھنا ہے تو اسی پہاڑ کی طرف دیکھ. اس لیے کبھی بھی میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کتنے بھی بڑے ہیں، آپ کتنے بھی منصب پر ہو، آپ کا کوئی بھی رتبہ ہو، لیکن آپ جس سے بات کر رہے ہیں تو یہ خیال رہے کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کا منصب کیا ہے، پتہ نہیں اس کا درجہ کیا ہے، پتہ نہیں اس کو اللہ نے کیسا نوازا ہے. اگر یہ بات ذہن میں ہر انسان کے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نااتفاقیوں کا بہت بڑا دروازہ بند ہے. اس لیے ہمیں پچھلی امت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت بڑا ہے. یہ بات کہتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ بہت سی باتیں ہوتی پر نہیں کہنا چاہیے، لیکن کیونکہ بات آ گئی تو میں نے یہ بات اس لیے کہتی کہ ہمیں بات کرتے ہوئے خیال کریں. اس دور میں سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے ہماری زبان سے لوگ پریشان ہیں. ہم کس کے بارے میں کب کیا بول جائیں، کس محفل میں کس کی رتی اتر جائے،
کوئی ٹھکانا نہیں. صاحب صاحب ارے وہ تو عمرہ کر کے آئے ہیں لیکن ان کے اعمال برے. تمہیں کیا مطلب کیا کیسے ہے؟ ارے انہوں نے تو عقیقہ کیا, ارے وہ تو فلاں ایسے فلاں ایسے. یہ نہ کہنا, یہ تمہارا کام ہے. تم جہاں بیٹھو اچھی باتوں کا تذکرہ, خرافات نہ کرو. اس سے تمہارے لیے مصیبت, تمہاری عزت ختم ہوگی, تمہارا رزق ختم ہوگا, تمہاری عمر. یہ 3 چیزیں تو کم سے کم اس سے ہو جاتی ہے. زبان سے, ہاتھ سے. آپ مسلمانوں کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان نہیں جس کی زبان سے, ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ. کریں گے انشاءاللہ. کنچن بڑا پیارا کام ہے. ندی کے کنارے آپ بستے ہیں, ندی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو مل رہی ہیں, اس سے آپ کے جسم کو غذا مل رہی ہے, اپنے روح کو بھی. وہ غذا عشق رسالت کی غذا ہے, وہ غذا جو ہے وہ تعلیم دینیات کی غذا ہے. اس سے آپ اپنی روح کو فتح طاقتور کی. اللہ آپ کو ایک رکھے, اتفاق دے, اتحاد دے. ہمارے دور ایسا ہے کتنے لوگ ہیں لوگوں کو لڑانے میں, ہلانے میں, اپنی روٹی سیکنے میں لگے ہوئے. میں آپ سے ذمہ داری سے کہتا ہوں, یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ میرے سلسلے قادریہ میں اوپر سے چلیے. حضور اعلیٰ حضرت نے یہی بات کہی, حضور مفتی اعظم ہند نے یہی بات کہی, حضور مشاہد ملت, حضور شیخ سنت کے برادر اصغر نے یہی بات کہی جو میں نے ان سے سنا. میرے والد گرامی حضور نہال ملت نے یہی کہا, حضور خلیفہ ملت نے, حضور صوفی ملت نے یہی کہا. وہی میں آج کہہ رہا ہوں وہ کیا, کہ اگر تم کسی کو مسلک اعلیٰ حضرت سے, مسلک اعلیٰ حضرت سے یعنی کہ مسلک اہل سنت والجماعت سے چاول کے دانے کے برابر بھی الگ پاؤ تو وہ کیسا ہی تمہارا مبلغ ہو, کیسا ہی تمہارا پیر ہو, ہٹا دو اس کو اپنی زندگی سے. چاہے وہ سید عادل رضا قادری ہو, کوئی بھی ہو, اللہ نہ کرے, اگر وہ مسلک سے انحراف کرے, وہ مسلک اہل سنت والجماعت جو غوث اعظم کا مسلک ہے, جو غریب نواز کا مسلک ہے, اس سے انحراف کرے کوئی ہو. اور انحراف صرف یہ نہیں ہوتا کہ بہت وہابیوں سے پرہیز کرے تو بس انحراف نہیں کر رہا ہے. نہیں, امت میں فتنہ ڈالنا بھی مسلک اہل سنت والجماعت سے انحراف ہے. امت کے علماء کی توہین بھی مسلک اہل سنت والجماعت کے مسلک سے انحراف ہے. امت کی قدروں کو پامال کرنا بھی مسلک اہل سنت والجماعت سے انحراف ہے. تو کسی کو بھی دیکھو کہ وہ رکھنا ڈال رہا ہے, اس کو کنارے جو مسلک پر قائم ہو, جس کا عقیدہ اچھا ہو, جس کا مزاج اچھا ہو, اخلاق اچھا ہو, کردار اچھا ہو, مسلک کا درد ہو, اس کو اپنے کلیجے سے لگائے. وہ کوئی ٹھیک ہے. یہ کام کیجیے, اللہ آپ کو خیر دے. لمبی بات کری میں نے, ان کا پروگرام ہے, ان کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واطوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و رسول. اے ہمارے مالک, جن لوگوں نے آج کا پروگرام منعقد کیا, ان کو اس کی برکات عطا فرما, ان کے مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما, اور جملہ گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما. اے مولا تو رحمان ہے, رحیم ہے, اپنے کرم سے, اپنے فضل سے ہم سب کے علم و عمل میں, ہماری عمر میں, خوشیوں میں, صحت میں, رزق میں برکت عطا فرما. ہمیں ہر بلا, وبا, مصیبت, رنج و آلام, تکلیف و حادثات سے بچا. ہمیں نقصان سے بچا مولا, اس امت کو نقصان سے بچا مولا. امت کے شرازے کو بکھرنے سے بچا لے. بے شک تو رحمان و رحیم ہے, اپنا خاص کرم نازل فرما, رحم نازل فرما. اور تمام لوگ جو آئے ان سب کو برکتیں عطا فرما. مجھے بھی سب کے صدقے میں نیکی کی توفیق دے, اور میرے گناہ معاف کر دے, اور ان سب کے گناہ معاف فرما, اور ہمیں امت کے بھلائی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا اپنا فضل نازل فرما, اپنا کرم نازل فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی وصحبہ اجمعین یا رب العالمین. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو شیخ سن لیجیے جلدی سے, اس کے بعد فاتحہ وغیرہ.
روشی پڑھی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین وعلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور روشی پڑھی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اور سے خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. صدا کرنا تو میرے بس میں تھا میں نے صدا کر دی. صدا کرنا تو میرے بس میں تھا میں نے صدا کر دی. وہ کیا دیں گے میں کیا دوں گا. وہ کیا دیں گے میں کیا دوں گا. سخی جانے گدا جانے. وہ کیا دیں گے میں کیا دوں گا. سخی جانے گدا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. سلام شمع بزم ہدایت